السلام علیکم جی۔ سیاست ممکنات کا کھیل ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک فریق کی جو موت ہوتی ہے وہ دوسرے فریق کی حیات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل اسی طرح کی صورتحال ہمیں اس وقت نظر آئی جب الطاف بھائی نے تقریر کرتے ہوئے، ایک تقریر کی ان کا کلپ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، جس میں انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ بڑھاوا دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے، پاکستان تحریک انصاف، جن کے آج کل چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہوتے ہیں، اگر وہ بیرسٹر گوہر صاحب والی پاکستان تحریک انصاف اس بات کو قبول کرے کہ وہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو اپنی ٹکٹس دے دے۔ ایم کیو ایم لندن والے الطاف بھائی کی بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی بات نہیں ہو رہی۔ اور ایم کیو ایم لندن والے الطاف بھائی جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی ابھی تک ہیں کہ صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کیا نام ہے ان کا، مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں، سید مصطفیٰ کمال شاہ صاحب جو ہیں، وہ کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دے رہے اور پارٹی کے اوپر اپنی رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ جو وہاں سے ڈس ہارٹڈ ایلیمنٹ ہیں، انہوں نے بھی تو کسی کے ساتھ خود کو جوڑنا ہے، تو وہ الطاف بھائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو الطاف بھائی کا خیال یہ ہے کہ جناب کسی طور پہ اپنی نمائندگی، یعنی ایم کیو ایم لندن کی نمائندگی اسمبلی کے اندر کروائی جائے۔ تو ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ تو پاکستان کے اندر اس پہ پابندی ہے، تو مطلب کہ اگر وہ پابندی ہے تو پھر ایم کیو ایم لندن کے لوگ براہ راست الیکشن لڑ کے تو اسمبلی میں تو نہیں جا سکتے۔ تو ان کا خیال ہے کہ پچھلی دفعہ آپ کو کینڈیڈیٹس جو تھے وہ انہوں نے فراہم کیے تھے، کینڈیڈیٹس بھی اور کینڈیڈیچرز بھی وہ انہوں نے فراہم کیے تھے۔ جنہوں نے فراہم کیے تھے انہوں نے تو لے لیے واپس، اور واپس لے کے ان میں سے کچھ جو تھے وہ استحکام پارٹی کو تھما دیے اور کچھ پیپلز پارٹی کو تھما دیے۔ جو منتخب تھے لوکل باڈیز کے اندر وہ پیپلز پارٹی کو تھما دیے، بلکہ اپنی نگرانی کے اندر تھمائے، اور کلفٹن کی ایک گھر کے اندر باقاعدہ ان کو قید کیا گیا، اور قید کر کے کہا گیا کہ جو یہاں سے نکلے گا وہ جا کے تو تیر کو ووٹ ڈالے گا۔ تو وہ تیر کو ووٹ ڈال کے تو مرتضیٰ وہاب صاحب کو وہاں کا میئر تو منتخب کروا دیا۔ تو اب ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کا یہ کرنا ہے کہ یہ تو ایم کیو ایم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، اب پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو پی ٹی آئی سے تو انہوں نے اپنے اثاثہ جات واپس لے لیے کہ ہم نہیں کھیلتے، اٹھا لو پاندان اپنا، ٹھیک ہے۔ تو ان سے وہ پاندان ہی انہوں نے اٹھا کے واپس لے آئے۔ تو اب جو پی ٹی آئی کی ووٹر تو وہیں پہ ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ووٹر تو وہیں پہ ہیں۔ بھائی جنہوں نے کینڈیڈیٹ دیے تھے، جنہوں نے مینڈیٹ دیا تھا، انہوں نے ہی ووٹر دیے تھے یار، نہ کیا کریں ایسی باتیں۔ بھائی جنہوں نے کینڈیڈیٹ دیے تھے انہوں نے ہی ووٹر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان ووٹرز کو 10 دفعہ گن کے تو انہوں نے منتخب کر دیا تھا آپ کو۔ کیڑی گل ہے؟ یہ کون سی سائنس ہے؟ سامنے پڑی ہوئی ساری حقیقت سامنے ہے کہ پہلی گنتی کے اندر جو ہے وہ نواز شریف جیت گیا ہوا تھا، دوسری گنتی کے اندر جو تھا وہ فیصل واؤڈا صاحب جیت گئے تھے، ٹھیک ہے، اور جیتے بھی کو 500-600 ووٹوں سے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب کو کہا گیا، تان لی ہوئی، انہوں نے کہا نہیں اپیل فائل نہیں کرنی، ناراض ہو جائیں گے۔ وہ اتنا ناراضگی کا دھیان رکھتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ان کو کہا اب الطاف بھائی کا خیال ہے کہ وہ ہر الیکشن کے اوپر ایک ہی دھما چوکڑی مچا لیتے ہیں۔ الطاف بھائی بہت پیار کرتے ہیں ہم سے، تو اس لیے آپ نے قطعاً نہیں ڈرنا اگر میں یہ والا کومنٹ کرنے لگا۔ الطاف بھائی کا خیال ہے کہ وہ ہر الیکشن کے اندر ایک ہی دھما چوکڑی مچاتے ہیں، یعنی کہ بائیکاٹ الیکشن کا بائیکاٹ الیکشن کا بائیکاٹ۔ تو وہ جب بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو جن پھر جاتا ہے، جی ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جن پھر جانا، یعنی کہ ویرانی چھا جاتی ہے وہاں پہ۔ تو وہ جو پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں ان پہ ووٹر کو ووٹ ہی ڈالنے نہیں آتے، ورنہ پہلے زمانے کا لطیفہ تو مشہور ہے نا کہ وہ ایک بزرگ آدمی جو تھے وہ پولنگ کیمپ کے باہر، جو پارٹیوں کے کیمپس لگے ہوتے ہیں پولنگ سٹیشن کے بعد، وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا ذرا چیک کر کے بتانا کہ تمہاری چچی یعنی کہ میری بیگم کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو گیا۔
تو انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے چیک کر کے ہاں چچا آپ کی ہماری چچی کا ووٹ کاسٹ ہو گیا. اس نے کہا کہ بڑی بے وفا ہے، ہر دفعہ ووٹ کاسٹ کرنے آ جاتی ہے، پچھلے 20 سال پہلے فوت ہو گئی تھی، اس کے بعد ہر الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے آتی ہے لیکن مجھ سے ملے بغیر چلی جاتی ہے. تو الطاف بھائی کا مینڈیٹ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. وہ جو فوت ہونے والی چچیاں ہوتی تھیں وہ بھی آ کے ووٹ ڈال جاتی تھیں. تو بہرحال الطاف بھائی کا ایک سسٹم تو تھا بھائی، جو کہ چچی کا، وہ تمام چچیاں جو 15 20 25 سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے جا چکی تھی، الطاف بھائی کی محبت میں وہ ووٹ ڈالنے ضرور آیا کرتی تھی وہاں پہ. اسی لیے الطاف بھائی کے لوگوں کا مینڈیٹ ہوتا تھا 1,76,500 پورے 500، ٹھیک ہے، 2,95,500 مطلب پورا فگر آتا تھا ان کو، مطلب ووٹس کا. ظاہر ہے کہ جب ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے آرگنائزڈ فورس جو ہے وہ ٹھپے لگا رہی ہوگی تو گنتی پھر اس طرح پوری ہوگی نا، پوری کاپی. یار یہ پوری کاپی کے اوپر نا مور لگا دے پتنگ کے اوپر نا، تو وہ مورے لگا کے جب آپ بھرتے تھے ڈبے اور کوئی بولے صحیح اس کے خلاف، بھائی ہم پہلے وکٹم ہم الطاف بھائی کے بنے تھے، لاہور میں بیٹھ کے ہم وکٹم ہو گئے ان کے. ہیڈ آفس کراچی کے میں ہوتا تھا نا میڈیا اس کا، تو خیر جس کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے تو پھر ہم وکٹم، ٹھیک ہے. ہیڈ آفس سے فون آنا، خدا کا خوف کر، ہاتھ اولا رکھ، ہمارے یہاں پہ 350 ملازم ہے جنہیں رات کو گھر پہ جانا ہے، تو ٹھیک ہے. تو اس لیے نہ کر میرے وہ اپنا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. طاہر اکرام صاحب ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہوتے تھے اور بڑے چوکے چھکے مارے ہم نے ان کی. وہ جب باس ہوتے تھے ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے ملائیشیا کے اندر، اور آج ہی ان کا تھا وہ. میں اپنے اس جو اینجیوگرافی کے باعث اس میں شریک نہیں ہو سکا. ہاں، ایک بہت بڑے آدمی کے، ایک بہت عظیم والد اور والدہ تھے ان کے، جن کے وہ صاحبزادے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے. اور خیر وہ ان کی ستر چھایا کے اندر ہم نے بھی بہت کریز چھوڑ کے چھکے مارے ہوئے. آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر اتنا کوئی ہمارا سب آرڈینیٹ ہوتا تو ہم قطعاً اس کا پریشر اپنے اوپر نہ لیتے، اسے کہتے لپائی پوگت. لیکن وہ عظیم آدمی تھا. میں نے ان کی زندگی کے اندر بھی یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ جناب انہوں نے اپنے سب آرڈینیٹ کو آخری حد تک جا کے پروٹیکٹ کرنا ہوتا تھا. کئی دفعہ جرمانے بھی ہوئے پیمرا سے، انہوں نے مجھے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ جناب یہ جرمانہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ادارے نے جرمانہ پے کر دیا. ہمیں تو جب وہ چلے گئے یا پاکستان سے وہ جب سنگاپور چلے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے کون سے پریشر روکے ہوئے تھے، اور جب وہ پریشر براہ راست لینا پڑے پہلے پریشر پہ ہی کولیپس ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے میڈیا کے اندر آپ کو اس طرح کے باسز چاہیے ہوتے. تو خیر ان کا تذکرہ آیا، ان پہ میں الگ سے ان کے ساتھ اپنی یادیں جو ہیں وہ تازہ کروں گا. اینی ہاؤ، تو وہ جو تھے، اب ایم کیو ایم کا یہ خیال ہے کہ جناب چپکے سے کینڈیڈیٹ تو ان کو دیے جائے نا، اور ووٹ جو ہیں وہ ہم نے نکلوا ہی لینے. سسٹم تو وہیں پہ ہے نا، سسٹم کو ایکٹیویٹ ہی کرنا ہوگا نا، تو سسٹم تو وہیں پہ ہے. اور وہ ووٹ ان کو ڈلوا کے منتخب کروایا جائے. بظاہر وہ قومی اسمبلی میں پہنچیں پی ٹی آئی کی سیٹ سے، لیکن کام وہ کریں ایم کیو ایم لندن کا، تاکہ ایم کیو ایم لندن کی آواز جو گزشتہ کئی اسمبلیوں کے اندر سے غائب ہے وہ دوبارہ وہاں پہ گونج سکے. اب دیکھیے جو لوگ اس پورے نظام کو منظم کر رہے ہیں ان کی نظر ادھر ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال پالیسی الطاف بھائی نے دے دی ہے. اور الطاف بھائی کافی عرصہ پاکستان کے سیاسی نظام سے ارریلیونٹ رہنے کے بعد اور اپنی جائیدادیں جن کے اوپر وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جس کے اوپر ان کا خیال تھا کہ اب وہ باقی زندگی ہنسی خوشی گزاریں گے، ان جائیدادوں کے چھن جانے کے بعد اب ان کو بھی تو کوئی زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ یا طریقہ یا وے فارورڈ چاہیے. تو اس وے فارورڈ کے لیے انہیں پاکستان کے سیاسی نظام کے ساتھ دوبارہ آ کے خود کو جوڑنا پڑے گا، تاکہ خود جب آپ سیاسی نظام کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر آرگنائزیشن گراس روٹ لیول تک آپ کی جاتی ہے نا.
پھر آپ براہ راست بچوں کو فون کر کے اور ان کو پھر ان سے جوتے پڑواتے ہیں نا قیادت کو، ٹھیک ہے. تو وہ والا سسٹم ان کا سیاست کے ذریعے بحال ہو جائے، اسمبلیوں تک بھی اور پارلیمنٹ تک بھی، اور اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی. تو انہوں نے نظام کا حصہ بننے کا انڈائریکٹلی یہ اعلان کیا ہے. اب دیکھیے ٹکٹس جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو، اچھا یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ایم کیو ایم لندن کے بھی بعض قائدین، الطاف بھائی نے پی ٹی آئی کے جو لندن کے اندر موجود قیادت ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ آرگنائزڈ قوت کے طور پہ یا جو سپورٹنگ فورس ہے اس کے طور پہ جو کام کر رہی ہے قوت، وہ پی ٹی آئی لندن ہے. اور پی ٹی آئی لندن اگرچہ حماقتوں کے باعث بہت مشہور ہے، وہ جس طرح کی حماقتیں فرماتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر الٹا عذاب پی ٹی آئی کی قیادت پہ ہی آتا ہے، لیکن اس کے باعث وہ اس وقت ریلیونٹ تو ہیں، ریلیونٹ تو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیے نا پی ٹی آئی کا کوئی بھی لائر جو ہے وہ ہفتے 15 دن 3 ماہ 4 ماہ کے بعد لندن ضرور گیا ہوتا ہے. کچھ ہمارے دوست سعید چودھری صاحب کا خیال ہے کہ یہ وہ فیسیں ویسیں لینے جاتے ہیں وہاں پہ. تو ابھی جناب آصف علی زرداری صاحب نے محترمہ عاصمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں ان کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ جو اپنا جمائمہ ہیں ان کے جو بھائی ہیں، جمائمہ گولڈ سمتھ کے جو بھائی ہیں، وہ وہاں پہ انہوں نے ولاگرز جو ہیں اور یوٹیوبرز جو ہیں وہ پالے ہوئے ہیں. حالانکہ ولاگرز یوٹیوبرز کو زرداری صاحب پالنے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ بکواسیات واہیات جو ہے وہ اپلوڈ کریں، ہم اس پہ بوٹ لگوا کے تو اس کو 4 5 5 10 لاکھ ویوز دلوا دیتے ہیں. تو آپ کو لیگل طریقے سے پیسہ آ جائے گا، براہ راست دینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. تو یہ لائرز کو انڈائریکٹلی نہیں دیا جا سکتا، جن لائرز کو بھی اس رستے سے لگایا گیا ہے. تو اب دیکھ لیں حضرت صدیق بھائی جو ہیں وہ ولاگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور ان کے ولاگز کے لاکھوں ویوز آتے ہیں کہ نہیں آتے. بوٹس آہو اور کی اچھا تو وہ بوٹس آتے ہیں کہ نہیں آتے. ایک اور بات بھی اگر آپ کو یاد میں دلاتا چلوں کہ اب پہلے یہ کام پاکستان سے بھی ہوتا تھا، کیونکہ جب تک کوئی بھی ایک حکومت جناب عمران احمد خان نیازی کے قبضہ قدرت میں رہی ہے، تب تک یہ کام پاکستان کی سرکار کے خزانے سے پاکستان سے ہوتا تھا. یہ بوٹس یہاں سے ہائر کیے جاتے تھے. اب چونکہ لندن سے ہائر کیے جاتے ہیں اور لانگ ٹرم پتہ ہے زیادہ کرنے ہیں تو تھوڑے کیے جاتے ہیں، تو مخصوص لوگ ہیں جو پریمیئر گروپ کے لوگ ہیں ان کو ہی یہ والی سہولت دستیاب ہے کہ وہ کوئی بھی واہیات ولاگ کریں گے تو ان کے ویوز جو ہیں وہ 5 سے 10 لاکھ پہ جائیں گے. پھر اس کے عوض ڈالر آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہماری تو لیگل کمائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. اب دیکھیے الطاف بھائی جو ہیں وہ براستہ پی ٹی آئی اسمبلی میں پہنچ پاتے ہیں یا اس سے پہلے ہی ان کے آنے کے اوپر کر دیا جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.